الاعراف رکوع نمبر 14 آیت 126. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں فرعون کی جو مشیر تھے، اس کے مصاحب تھے، ان کے مشوروں کا ذکر ہے کہ جب فرعون کے تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مغلوب ہو گئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، تو فرعون نے بڑی دھمکیاں دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. سارا کچھ کرنے کے باوجود ان ایمان والوں پر کچھ اثر نہ ہوا. فرعون کی دھمکیوں سے وہ مرعوب نہ ہوئے. اب فرعون نے سوچا کہ میں اتنے لوگوں کو کیسے اتنی بڑی سزا دے سکتا ہوں. 2-4 بندے ہوتے، 10-20 ہوتے، اب یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، میں ان سب کو کیسے سزا دوں؟ تو فرعون یہ چاہتا تھا کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، لیکن جو فرعون کے چمچے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہ کرنا، اگر انہیں چھوڑ دیا تو پھر تیری سلطنت گئی. وہ ایسے مشورے کیوں دے رہے تھے؟ جو چمچے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے مشورے دیتے ہیں کہ دیگ ہوگی تو چمچوں کا بھی کام چلے گا نا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر فرعون کی حکومت گئی تو پھر ہم بھی بھوکے مریں گے. وہ اس لیے چاہتے تھے کہ ہم ایسے مشورے دیں کہ فرعون کی حکومت یہ ختم نہ ہو، ہماری روٹی روزی چلتی رہے. مشورے کیا دیے کہ اے فرعون، موسیٰ کو، اس کی قوم کو ایسے نہ چھوڑ، اس لیے کہ یہ صرف جادوگر نہیں، جو موسیٰ کی قوم ہے اندر سے وہ موسیٰ کے ساتھ ہے، اور بہت سارے لوگ جو تجھے ڈرتے تھے وہ تیرا ڈر انہیں دل سے نکال دیا ہے. اگر انہیں اپنے حال میں چھوڑ دیا تو یہ زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے، یعنی کہ وہ ایمان لائیں گے، اللہ کریں گے، تو ان کی نظر میں یہ فساد ہوگا، اور تجھے چھوڑ دیں گے، تیرے الہوں کو چھوڑ دیں گے. انہیں تو کوئی نہ کوئی سزا دے، کم سے کم باقی لوگ جو ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں وہ اس سزا سے ڈر جائیں. کچھ تو اپنی حکومت کے بارے میں بھی سوچ. ان مشوروں کے بعد فرعون نے کہا چلو جو سزا ہم نے پہلے دی تھی نا،
جب ہمیں کسی بندے نے بتلایا تھا بھی ایسے ایسے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا، اس نے کہا وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، تو اس نے ہزاروں بچے قتل کرائے۔ اب فرعون نے کہا کوئی بات نہیں، وہ سزا تو ہم نے چھوڑ دی تھی، لیکن اب وہ سزا دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ہم ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے جو بیٹے ہیں ہم ان کو قتل کرائیں گے، جو ان کی عورتیں ہیں بچی ہیں ان کو ہم زندہ رکھیں گے، تو اس طریقے سے ہم ان کے اوپر غالب رہیں گے۔ جب فرعون نے یہ اعلان کیا تو جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، جو آپ کی قوم کے لوگ تھے، وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی یہی سزا تھی، تیرے آنے کے بعد بھی یہی سزا ہے، پہلے بھی ہمارے اتنے بچے اس نے ذبح کروائے اور پھر یہ اسی کام پہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم جائیں کہاں؟ کیا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، اس لیے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے بغیر تو ہم کسی کام کے نہیں۔ اللہ سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت تم سے صبر مطلوب ہے۔ اگر اس تکلیف کو تم نے برداشت کر لیا، گویا کہ تم اللہ کے اس امتحان کے اندر سرخرو ہو گئے، اور اللہ اس امتحان کے اندر اگر تمہیں کامیاب کر دیتا ہے تو پھر یاد رکھو انجام جو اچھا انجام ہے وہ ان کا نہیں ہے، وہ ہمارا ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، تمہارے تو بس میں نہیں ہے کہ تم فرعون کا مقابلہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ سے وہ ان کے غلام بن کر زندگی گزار رہے تھے، غلام کا مقابلہ کرتے ہیں اپنے آقاؤں کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے اور صبر سے کام لینا ہے، دو کام تم کر لو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک بھی کرے گا۔ اور ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر زمین تو اللہ کی ہے، جب یہ نہیں ہوگے تو پھر یہ زمین تمہاری ہوگی۔ آج بادشاہ اس کے پاس ہے، جب یہ بادشاہی نہیں رہے گا تو بادشاہی تمہارے پاس آ جائے گی۔ لیکن یہ سارا کچھ جب ہو جائے تو پھر یاد رکھو کہ جس طریقے سے اللہ اس وقت ان سے بھی امتحان لے رہا ہے، ہم سے بھی امتحان لے رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، جب تمہیں حکومت عطا فرمائے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ تم سے امتحان لے گا کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ فرعون کے پاس حکومت آئی تو اس نے کیا کچھ کیا، اب جب تمہارے پاس حکومت آئے گی پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اب تم لوگ کیا کرتے ہو۔ تو اس وقت بھی تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور جب تمہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تب بھی تم نے اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اور ہر حال کے اندر اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے امتحان لے رہا ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے کہا، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ یہ لوگ زمین کے اندر فساد پھیلائیں، ویذرک، اور یہ تجھے چھوڑ دیں، وآلہتک، اور تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ قال، فرعون نے کہا، سنقتل ابناءہم، کہ ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وإنا فوقہم قاہرون، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر سے کام لو، ان الارض للہ، بے شک جو زمین ہے وہ اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ زمین کا وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور جو اچھا انجام ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔
قالو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کہا اودینا من قبل ان تأتینا، ہمیں ایذا دی گئی، ہمیں تکلیف پہنچائی گئی آپ کے آنے سے پہلے بھی، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قال، آپ نے فرمایا عسى ربکم ان یہلک عدوکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، فَيَنْظُرَ، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا، کیف تعملون، کہ تم کیسے کیسے کام کرتے ہو۔ ہر دور کے اندر جو حکمران ہوتے ہیں نا، تو کچھ ان کے چمچے بھی ہوتے ہیں، اور حکمران 100% اچھے نہ بھی ہوں تو 100% برے بھی نہیں ہوتے۔ ہر اچھے آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی برائی بھی ہوتی ہے، اور ہر برے آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے۔ صرف اللہ کے نبی ہیں جو وہ معصوم ہیں، باقی صحابہ کرام ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو گئے۔ ایک اولیاء کرام کا طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے۔ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، جتنا بھی کوئی برا ہو اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوگی، اور جتنا بھی کوئی اچھا ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی برائی بھی ہوگی۔ تو اب فرعون اگرچہ برا تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت یہ چاہتا تھا کہ جو کچھ ہونا تھا سو ہو چکا، اب بس بہت ہو گیا ہے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، جادوگروں کو، جو میری رسوائی ہونی تھی وہ تو ہو گئی۔ اب یہ چاہتا تھا کہ میں موسیٰ اور اس کی قوم کو، جادوگروں کو اپنے حال پہ چھوڑ دوں کہ بس جو تمہارے جی میں آتے تم کرو، لیکن چمچے سامنے آ گئے۔ لیکن اے فرعون، یہ تو نے کیسے فیصلہ کر دیا، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ رہا ہے؟ تاریخ کے اندر ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن ہم زمانہ قریب میں دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا کچھ عرصہ قبل، جب ایک فوجی حکومت تھی اور وہ وردی کے اندر جمہوریت بھی تھی کہ نہیں تھی؟ اب بہت سارے اس نے اچھے کام بھی کیے، بہت سارے برے کام بھی کیے، لیکن کافی ایسے برے کام بھی ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، چمچوں نے کروائے، کرائے کہ نہیں کرائے؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی اس کام کے بغیر اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہ ختم تو ہم بھی ختم۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسے یہ کام کرائیں۔ اب اس کا آقا امریکہ حکم دیتا تھا کہ یہ کام کر دے، یہاں پر حملہ کر دے، اس نے اللہ کے گھروں کو نہیں چھوڑا، لال مسجد پر حملہ کیا۔ تو اس کے اندر اگرچہ وہ قصوروار ہے، مجرم ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ لوگ جو اس کے ہم نوا تھے، جو اس کے ساتھی تھے، جو اس کے مشیر اور چمچے تھے، وہ بھی بری و ذمہ نہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ بہت سارے موقع ایسے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بس یہ نہ کروں، لیکن یہ کہتے تھے کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ امریکہ کی چھتری اس سے ختم ہو جائے گی، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہ برے برے کام کرے گا تو اس کے جو بیرونی آقا ہیں ان کی سپورٹ اس کے ساتھ رہے گی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ کام کر گزرے۔ انہوں نے کروا دیا، اور اس وقت وہ کہتے تھے جی ہم آپ کو 10 بار نہیں 100 بار بھی وردی کے اندر آپ کو ہم منتخب صدر بنا لیں گے، کوئی مسئلے کوئی نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ تو یہ چمچے ہوتے ہیں، اور یہ ہر دور میں رہے ہیں، اور یہ چمچے اکثر کام خراب کرتے ہیں۔ ان کو رکھا تو اس لیے جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھے اچھے مشورے دیں گے، لیکن یہ اکثر نالائق ہوتے ہیں، اچھے مشورے کم دیتے ہیں اور برے زیادہ دیتے ہیں۔ اور یہ مشورے کیوں دیتے ہیں؟ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ بس ہماری روٹی روزی چلتی رہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے غلط مشورے دیتے ہیں چمچے، تاکہ یہ غلط فیصلے کرے اور خود پھنسے، اور پھر ہماری منتیں کرے کہ اب میں کیا کروں، پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے چلو اب یوں کر لو، اب ایسا کر لو، تو ہماری بھی ضرورت باقی رہنی چاہیے۔ تو اب یہاں پر بھی معاملہ کچھ ایسا تھا کہ فرعون چاہتا تھا کہ میری جان بخشی ہو جائے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دوں، لیکن یہ چمچے کہتے ہیں اتذر موسیٰ وقومہ، کیا موسیٰ اس کی قوم کو تو چھوڑنا چاہتا ہے؟ اپنے حال پر اس کو کہتے ہیں بس چھوڑ دو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ یہ زمین کے اندر فسادی بن کر پھرے، ویذرک وآلہتک،
اور تجھے اور تیرے الہوں کو چھوڑ دیں۔ بہت سارے الہ اس نے خود بنا رکھے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ، حیرت کی بات ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ بچڑے کی عبادت کرتے تھے، گائے کی عبادت کرتے تھے، جس طریقے سے آج کل ہندو لوگ یہ گائے کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، بھگوان مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل، بس ان کی روح گائے کے اندر اٹکی ہوئی تھی، جہاں کہیں خوبصورت گائے ان کو نظر آئی تو بس اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے کوہ طور پہ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ یہاں پر چلہ گزاریں، 40 رات آپ یہاں پر قیام فرمائیں تو ہم آپ کو تورات دیں گے۔ تو پیچھے سے ہارون علیہ السلام تھے، تو وہاں پر آپ کی قوم کا ایک شخص سامری تھا، اس نے تمام لوگوں سے زیورات اکٹھے کیے، وہ سنارا تھا، سونے کا کام جانتا تھا، اس کو پگھلا کے اور اس کو ایک بچڑا بنا دیا۔ وہ بچڑا بڑا خوبصورت تھا، تو وہ لوگ کیا کرنے لگے کہ اس بچڑے کی پوجا پہ شروع ہو گئے۔ تو یہ گائے کی پرستش کرنا اور بچڑے کی کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بھی زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل کے جو یہ ہندو ہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی لنک ہے ان کے ساتھ، یعنی کہ ان کا بھی ایک ریزن ہے۔ بھئی ان کو پوچھے کہ تم کیوں کرتے ہو، تو یہی جواب دیں گے کہ بھئی ہمارے بڑے کرتے تھے، اور ان کے بڑے کہاں تک جائیں گے، وہ بنی اسرائیل تک پہنچیں گے۔ بہرحال جو بھی تھا، اس نے مختلف قسم کے الہ بنا رکھے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا رکھی تھی فرعون نے، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ اپنے گلے میں ڈال کے رکھو، اور یہ کہتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، یہ گائے یہ بھی تو خدا ہے، یہ میری مورتی ہے، یہ چھوٹا خدا ہے، لیکن میں خود رب اعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اب وہ جو فسادی لوگ تھے، جو اس کے مشیر اور چمچے تھے، وہ کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر موسیٰ اس کی قوم کو چھوڑ دیا تو زمین کے اندر فساد کریں گے اور تجھے اور تیرے الہوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ تجھے چھوڑ دیں گے، تیرے الہوں کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا، چھوڑنے کے ساتھ ان کا کیا نقصان تھا؟ ظاہر کہ جب فرعون کو لوگ چھوڑ دیں گے، اس کی کرسی چلی جائے گی تو ان کی روٹی روزی بھی بند ہو جائے گی۔ جب یہ بادشاہ نہیں رہے گا تو پھر وزیر مشیر کہاں سے رہیں گے؟ اس لیے وہ یہ مشورے دے رہے تھے۔ اور یہ فساد فی الارض کیا تھا؟ یہ بھی بڑی عجیب کہانی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ یہ لوگ خود فسادی ہیں، یہ خود فسادی ہیں، لیکن یہ جو سیدھے لوگ ہیں انہیں فسادی قرار دے رہے ہیں۔ قرآن مقدس میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ جو کافر تھے، منافق تھے، یہ فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے تھے، فسادی لوگ تھے۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ فساد نہ کرو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم کہاں فساد کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو، خبردار ہو جاؤ، یہ فسادی ہیں، فسادی، اصلاح نہیں کر رہے، یہ فسادی ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ خود فسادی ہوتے ہیں، دوسروں کو فسادی سمجھتے ہیں، اور جو لوگ سیدھے سادے ہیں، اچھے کام پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے اچھے کام کو فساد سے تعبیر کر دینا۔ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہے نا ایسی بات؟ بس یہ جنگل کا قانون ہوتا ہے، یہ اس دور میں بھی تھا اور ہر دور میں رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ ہمارے ایک قریب کے اندر کچھ عرصہ قبل طالبان کی حکومت تھی، اور وہ اتنے اچھے لوگ تھے، اتنے نیک لوگ تھے کہ وہ کافروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ جو ایک صحابی تھی عورت، جب وہ وہاں پر قید ہوئی، وہ کافرہ تھی، لیکن ان کی قید کے اندر وہ رہ کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا نام مریم رکھا، اور اس نے کہا کہ مجھے تو اب پتہ چلا کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اور اس نے بتایا کہ جب تک میں ان کی قید میں تھی، کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ بغیر آواز یہ وہ ایسے میرے پاس آ جائے۔ آواز دیتے تھے، کہتے تھے کہ پردہ کر لو، اور مجھے بہن جی کر کے پکارتے تھے، اور وہ میرے کھانے کا اچھا اہتمام کرتے تھے، اگرچہ ان کے پاس خود اچھا نہیں ہوتا تھا۔
تو وہ ان باتوں سے بڑی متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ بے ضرر لوگ تھے. جو کافر ان کے پاس قریب سے ان کو دیکھ کر آئے تو وہ بھی اس چیز کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ بے ضرر لوگ ہیں. لیکن کافر اعظم نے اس وقت کے فرعون نے کیا کہا؟ یہ دہشت گرد ہے، پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. حالانکہ وہ کوئی خطرہ نہیں تھے، وہ کوئی فساد نہیں پھیلانا چاہتے تھے اور نہ ہی کوئی فسادی لوگ تھے. وہ امن چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر ایسا ہی امن ہو. اور ان کے دور کے اندر باقاعدہ طور پر ایسی ایسی مثالیں سننے کو اور دیکھنے کو آئی. میڈیا نے اس بات کی گواہی دی کہ اگر کوئی عورت اکیلی جا رہی ہے اور زیورات اس کے پاس ہیں، پیسہ سونا چاندی زیور، وہ جتنا سفر کر لے افغانستان کے اندر کوئی اس کو میل ہم سے دیکھتا نہیں تھا، کوئی لوٹ مار نہیں تھی، سب کچھ ختم، امن ہو گیا تھا. اس امن کو امریکہ نے کیا کہا؟ فساد. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو یہ فارمولہ آج کا نہیں ہے، یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ جو وقت کا فرعون ہوتا ہے، جو سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے، وہ امن کو فساد کا نام دیتا ہے اور فساد کو امن کا نام دیتا ہے. اب وہاں امن تھا، اس نے کہا کہ وہاں پر فساد ہے، دہشت گردی ہے، دہشت گردی کے مراکز اور اڈے ہیں، اور خود جو فساد کیا اس کو امن کا نام دیا کہ میں وہاں پر چاہتا ہوں کہ امن ہو جائے. اور امن کیسا کیا کہ بمباری کر کے اور لاکھوں لوگوں کو ناحق قتل کر دیا. یہ قتل کرنے والا یہ امن کا علمبردار ہے اور قتل ہونے والے یہ فساد کلاس کے مرتکب ہیں. یہ دیکھ لو پیمانے. تو اللہ کا قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہر دور کے اندر قانون یہی رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن. جو طاقتور ہے اس کے اپنے پیمانے ہیں. قانون تو ربڑ کا ہے، جس طرف چاہو اس کو گھما دو. وہ جس کو چاہتا ہے اس کے قانون میں پھنسا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کوئی نہ کوئی شک لگا کے اس کو نکال دیتا ہے. بہرحال ان لوگوں نے الزام لگایا کہ اے فرعون اگر ان کو چھوڑ دیا موسیٰ اس کی قوم کو لیفسدوا فی الارض، تو زمین کے اندر یہ فساد پھیلائیں گے. کیا اللہ کا نبی فساد پھیلاتا؟ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ فساد پھیلاتے؟ سب کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے اس کو فساد کا انعام دیا. اصل فساد تو یہی ہے کہ اس کی چدراہٹ متاثر ہوتی تھی. اور یہاں پر بھی صورتحال یہی تھی کہ جو طالبان بیچارے تھے وہ کسی کی چدراہٹ کو نہیں مانتے تھے، وہ ایک اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، قرضہ نہیں لیں گے، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، ایک اللہ سے مانگتے ہیں. بس یہی ان کی نظر میں فساد تھا. یہ ان کو پسند نہیں تھا کہ اچھا ہمارے بغیر ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں. کیا یہ یوں کہتے ہیں کہ بس ایک اللہ بڑا ہے اور ہم کوئی بڑے نہیں ہیں؟ اس جرم کی ان کو سزا دی گئی. تو یہ جو فرعون تھا اس نے ساری کی ساری باتیں سنی، اپنے مشیروں کی، اپنے چمچوں کی ساری باتیں سنی، اور سننے کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہاری بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، ان کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑتے. میں نے فیصلہ کر دیا ہے سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرا وقت کتنا باقی ہے، لیکن یہ سمجھ رہا تھا کہ بس ہمیشہ میں نے بادشاہ رہنا ہے، میں نے مرنا ہی نہیں ہے. لمبے لمبے منصوبے تھے کہ اب بچی پیدا ہوگی، اس کو کیوں نہیں قتل کرنا؟ بھی کل کو ہماری خدمت کون کرے گی؟ یہ ہمارے غلام ہیں، اس لیے جو مرد ہوں گے وہ تو ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. جیسے دیکھو آج موسیٰ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، لیکن عورت ذات تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے ان کی جو مردوں کی طاقت ہے وہ توڑ دیں گے، اور عورتیں جتنی بھی ہو تو اچھی بات ہے. یہ اس کا فلسفہ تھا، اور اس نے یہ اس وقت دعویٰ کیا انا فوقہم قاہرون، کہ ہم ان کے اوپر غالب ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک معاملے پر غالب ہے. غالب ہے کہ نہیں؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں غالب ہوں، اکثر لوگ اس چیز کا علم نہیں رکھتے، انہیں نظر نہیں آتا. اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اسے ہر روز کی کہانی سمجھ آ جائے کہ صبح سے شام تک انسان منصوبے کتنے بناتا ہے اور کامیاب کتنے ہوتے ہیں. انسان کہتا ہے کہ میں کل فلاں جگہ جاؤں گا، اگلے ہفتے میں نے فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں جگہ کا سفر کرنا ہے، فلاں سودا کرنا ہے.
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تیری تدبیریں ہیں اور ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ کل کی صبح تجھے نصیب نہیں ہوگی. تو اللہ غالب ہے کہ نہیں ہے؟ انسان غور و فکر نہیں کرتا. ان تمام معاملات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو پریشان تھی بیچاری, ان کی پریشانی بھی حق تھی, اور وہ بول اٹھے کہ اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی یہی سزا تھی کہ ہمارے بیٹوں کو قتل کراتا تھا ظالم, بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا, آج پھر اس نے وہی فیصلہ کر دیا, آخر کب تک ہمیں یہ سزا ملتی رہے گی؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا, دو کام کرنے ہیں, ایک تو اس تکلیف پر صبر کرنا ہے, دوسرا اللہ سے مدد مانگنی. بس اگر مومن کو یہ دو کام آ جائیں کہ وہ تمام تکالیف پر صبر کرنا سیکھ لے اور اللہ سے مدد مانگنا سیکھ لے, تو یہ کبھی بھی ناکام نہ ہو, کبھی بھی ہمیشہ کامیاب رہے گا, ہمیشہ کامیاب رہے گا اگر یہ دو کام سیکھ لے تو. اس لیے کہ جب ایک انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے پیارے کی مدد نہ کرے؟ وہ کس کی مدد کرے گا؟ اور اللہ سے مدد مانگنا کتنا لازم ہے. اللہ نے ہر ایک مومن کو حکم دیا ہے کہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھو, اور سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا پڑھو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. زبان سے تو ہم ہر روز اس کو ادا کرتے ہیں, لیکن اس کی حقیقت اس تک ابھی تک ہم پہنچے نہیں ہیں. اس کی حقیقت اگر ہمیں سمجھ آ جائے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اگر حقیقت ہمیں سمجھ آ جائے, اس کی تہ تک ہم پہنچ جائیں, تو یہ دو لفظ ہی بہت بہت بڑے دو لفظ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ہمیں کیا حکم دیا؟ اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. جو انسان نمازی ہوتا ہے, نمازی کی کب نشان ہے, بہت سارے معاملات کے اندر نماز اس کو صابر بنا دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر ایک معاملے کے اندر انسان پر جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی, کوئی دکھ تکلیف آ جائے, تو انسان صبر کرتا ہے, تو اس کا اجر کتنا ملتا ہے؟ اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ میں صابرین کو جو اجر دیتا ہوں وہ بغیر حساب کے دیتا ہوں. ایک آیت میں تو اللہ نے خوشخبری سنائی ان اللہ مع الصابرین, کہ میں خود اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں, یعنی اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے. جب اللہ ہی اس بندے کے ساتھ ہو جائے, پھر بتاؤ کہ اس سے کوئی پریشانی ہوگی؟ تو ہم اللہ سے مدد مانگیں اور پھر صبر و تحمل سے زندگی گزاریں. ایک راستہ بند ہوگا, اللہ 20 راستے اور کھول دے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارے انداز سے اپنی قوم کو سمجھایا, دو کام تم کرو. اب اگلی خوشخبری سنو, ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ, زمین تو اللہ کی ہے, فرعون کو بھی اللہ نے دی تھی, اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو دی تھی. اگر تم یہ دو کام کر لو تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے زمین کا وارث بنا دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کا وارث بنا دے. اور فرمایا کہ اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے. حق باطل کی لڑائی ہوتی ہے, بظاہر باطل اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب انجام دیکھتے ہیں تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ فتح حق کو ملی, کبھی بھی باطل کو نہیں ملی. دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ کے خزانے میں دیر ضرور ہے, اندھیر نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان تو لیتا ہے نا کہ میرا بندہ کب تک صبر کرتا ہے, کب تک یہ برداشت کرتا ہے. جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس نے صبر کر لیا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے, غیب سے دروازے کھل جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا انجام تو ہے متقی لوگوں کا, بس تم نے جو تکلیف برداشت کرنی تھی کر لی, اور مزید جتنی باقی ہے تم وہ بھی کر لو. اس کے بعد اللہ کی ذات سے مجھے امید یہ ہے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. اللہ نے ہلاک کیا کہ نہیں کیا؟ اتنے بڑے دشمن کو یہ لوگ ہلاک کر سکتے تھے, مقابلہ کر سکتے تھے. 18 لاکھ لکھے تعداد اس لشکر کی, 18 لاکھ, کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ اللہ نے حکم دیا پانی کو, ایک پانی کو,
ایک بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تم مقابلہ کر، ایک پانی کو حکم دیا کہ ان کا کام تمام کر دے۔ پانی نے بات مانی کہ نہیں مانی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک امید ظاہر کی تھی کہ امید ہے کہ اللہ ہلاک کرے گا، موسیٰ علیہ السلام کی امید پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد خلافت زمین کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی کیا کہ نہیں کیا؟ پھر فرمایا کہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اگلی بات یہ ہے کہ جب سب کچھ تمہیں دے گا نا، اس کے بعد پھر امتحان کے اندر تم آ جاؤ۔ جب یہ حکومت آتی ہے نا، اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے۔ پہلے تو انسان لمبی لمبی باتیں چھوڑتا ہے، میں یوں کر دوں گا اور ایسے کر دوں گا اور ایسے کر دوں گا۔ جب حکومت آتی ہے تو پتہ پھر چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہارا امتحان ہوگا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کرتے کیا ہو۔ اب اس امتحان کے اندر اگر تم سرخرو ہو جاتے ہو، کامیاب ہو جاتے ہو، تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو۔ اور اگر خدا نہ خاصہ اس امتحان کے اندر تم ناکام ہو جاتے ہو تو بس پھر تمہارے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ ہر ایک انسان دنیا کے اندر در امتحان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو تھوڑا دے کے، کسی کو بالکل نہ دے کے، کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں، کسی کو بیٹے ہی بیٹے، کسی کو دونوں، کسی کی اولاد ہے نافرمان ہے، وہ کہتے یا اللہ تو نہ دیتا تو بہتر تھا، کسی کے پاس ایک دو ہے تو وہ کہتے یا اللہ کو 4-5 ہی ہو جاتے۔ یعنی کہ امتحان ہے، کسی کو مال دے کے آزمایا، کسی کو اولاد دے کے آزمایا، کسی کو دونوں چیزیں نہ دے کے، کسی کو دونوں دے کے، تو یہ امتحان ہے۔ ہر حال کے اندر انسان سے صبر اور شکر مطلوب ہے۔ یہ دو ہی حالتیں ہیں نا، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ خوشی دے تو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، اور اگر کوئی غم آ جاتا ہے الحمدللہ، یا اللہ اس حال میں تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ انسان صبر سے کام لیتا ہے، شکر سے کام لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ روتا ہے، پیٹتا ہے، 10 بندوں کو بتاتا ہے جی ہے میں مر گیا، ہے میں مر گیا، بڑے برے حالات ہیں، کاروبار نہیں ہے، گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، ہوتا تو وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ ایسی بات کہ نہیں ہے؟ کسی کو اگر ہم بتاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بڑے دکھ سناتے ہیں، کیا وہ ہمیں کوئی دیتا ہے؟ بلکہ 10 بندوں کو بتاتا ہے کہ بھائی اندر سے گلا پڑا ہے، بڑے برے حالات ہیں، تو نہیں جی نہیں ٹھیک ٹھاک ہے، بھائی مجھ سے پوچھو تجھے کیا خبر؟ مجھے سارا پتہ ہے، اندر سے تو بس مرا پڑا ہے، یہ تو یوں بس چلتا پھرتا بت نظر آ رہا ہے تمہیں، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں کے سامنے انسان روتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں اور دوسروں کو بھی جا کے ہنساتے ہیں، اور کام کچھ بھی نہیں ہوتا، معاملات وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیتا ہے، اللہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، بتاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کسی کو نہیں بتاتا، اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت والا رب ہے۔ جب اس کے سامنے انسان روتا ہے تو اس کے مسئلے بھی وہ حل کرتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو پھر آج ہم عزم کر لیں کہ بندوں کے سامنے نہیں روئیں گے، کس کے سامنے رونا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے اگر رونا سیکھ لیا تو سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے، اور وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، تمام پریشانیوں کو ختم کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہم روئیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے مسئلے حل نہ ہوں؟ آنن فانن حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ہمارے مسئلے حل کر دے گا۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ابھی تک سستی ہماری طرف سے، تو آج ہم سستی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اپنے دکھ لوگوں کو نہیں سنائیں گے، اللہ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔